رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بدترین اور بہترین گھر کی نشاندہی کرا دوں کہ بہترین گھر کون ہے اور کائنات میں سب سے بدترین گھر کون ہے، بابرکت گھر کون ہے، بابرکت گھر والے کون ہیں، اور نحوست بھرا گھر کون ہے، اچھی نیت والے کون ہیں اور بد نیت والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین متوجہ ہوئے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ بدترین گھر کون سا ہے، بہترین گھر کون ہے، ذلیل گھر کون سا ہے اور عزیز گھر کون سا ہے؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی کسی سورت کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک جہاں پہ کھلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے رحمتیں، بخششیں، عنایتیں لے کے وہاں پہ نازل ہوتے ہیں اور پورا سال اس گھر کے اوپر رب کی رحمت چھماچھم برستی ہے۔ یہ بہترین گھر کی مثال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں پہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورہ، پہلے سے 12 اسی سے ہی شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی جس گھر میں تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو دلوں میں بھی نور آ جاتا ہے، آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے امتی کے گھر میں رب کی رحمت امنڈ آتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بدترین ذلیل اور منحوس گھر والوں کی نشاندہی کراؤں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ مزمل، قرآن کریم کی کسی بھی سورت کی تلاوت نہیں ہوتی، تو وہ میری نظر میں اور اللہ کی نظر میں دنیا کا ذلیل اور بدترین گھر ہے۔ اب فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں بدترین اپنے گھر کو بنانا ہے، ذلیل بنانا ہے، منحوس یا نحوست بھرا بنانا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلام الہی کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ رب کعبہ کے کلام سے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، نیک اعمال کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اگر برے اعمال کرو گے اس کا وبال بھی تمہاری جانوں کے اوپر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم روا نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی ترتیب کو زندہ کرنے کی توفیق جمیل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔